for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I'm permitted. You are implying words in it, or does it say so? Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person. Now, let's not include words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it, that is my impression. That is my impression. So the law doesn't say this. No. So all the sections which are part of this Act, 17 of 2023, I would go to Section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee of the opinion that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this Section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal framework, I must say. So this is being in conflict with separation of Part 3. My submission is this conflicts, and this is ultra vires, my Lord, so far as this Section 3 is concerned, my Lord. Lord, then regarding appeal, Section 5 I'll read. An appeal shall lie within 30 days from the order of the bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 1 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court. Such appeal shall be within a period not exceeding 14 days to be fixed for hearing. The right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under Clause 3 of 184 of the Constitution prior to the commencement of the Act. Provided appeal under subsection shall be filed within 30 days of the commencement of the Act. This appeal has been provided in Article 184(3). My submission is this could have been done only if the Parliament had 2/3 majority, so this falls within the area of constitutional, I must say, competence of the legislature. So this is ultra vires the Constitution, so whereas Section 5 is concerned, until and unless there is 2/3 majority in the Parliament, this addition in 184(3) could not be done, and therefore this is against the separation theory as well as against the Article 39 of the Constitution, wherein 2/3 majority is a constitutional requirement for amendment in the Constitution. This encroaches upon the area I have just referred to. Regarding 6, my Lord, I will just submit that the counsel which, this is regarding review, the counsel who would be conducting a case before the Honorable Court would be suitable for the purposes of arguing the case while review is filed by a party. My Lord, overriding of all laws, Section 8 I would read. The provision of this Act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law, rules, or regulations of the time
for the time being enforce our judgment of the court, including the Supreme Court and the High Court. Lord, my submission is the provision has bulldozed the independence of judiciary concept provided, and which has been established, my Lord, by law, constitution, as well as the precedent of this honorable court. So my submission is the total effort by enacting this law, which I am just referring to, effort has been made to enter into the area which is not within the domain of the Parliament, my Lord. One thing I would be very respectfully submitting, that in parliamentary system, as a matter of fact, Parliament and the executive, they are the one. I must say, they are the same phenomena in the Constitution. They have a nexus amongst themselves. So therefore, I would say, and this has been so, I'll be just reading a line from my paper book. The condition which was prevailing at the time when this act was being, whether it was discussed, it is a question again, but when it was being passed by the Parliament, certain observations which have been reported in the press, that is very relevant for the purpose of understanding how this enactment was done and passed by the truncated Parliament, I must say, because it was not a Parliament indeed which had to go into the amendment of the Constitution. They had no authority to do so. I may just be allowed for a minute. Constitution petition 20 and page, my Lord, I just read it for your. Are you finding basing your arguments on the basis of news reports in the constitutional court before the full court? We don't have the. You can't articulate the same thing yourself. As senior counsel, you have to rely on a news item, which may or may not be true. My Lord, very respectfully submitted. We don't have the record of the proceedings of the Parliament, my Lord. A question arose in certain proceedings before this honorable court in another case, and I think we submitted him even on the last day of hearing. Please don't travel outside the domain of this court. If you wanted something, the record of the did you write to the speaker? Whether he would allow your request or not is a separate thing. Lord, it's not did me. You write to the speaker? No, my Lord, it's not me. As a matter of fact, we requested your lordships to. I'm asking you a simple question. You didn't write to the speaker. My Lord, we are a separate constitutional body. Parliament is a separate constitutional body. If you want some information from the Supreme Court, for instance, would you write to the National Speaker? You would write to the registrar of this court. Similarly, if you want some information from the Supreme Court, Parliament, whether they give it or not would be a separate matter. Freedom of Information Act 19A has now become part of the Constitution. If you don't bother to say, avail of this opportunity, please don't take this ground before us. Because it's a hollow ground. You haven't built on the ground yet. Lord, certain records which are publicly available, and there is no reason to doubt them. So I think at times we have been referring these some of the news items for the purpose of understanding as to how certain acts or certain legal proceedings were taken. My Lord, please, we will hear you, but we will not hear arguments of this nature. When you say, I will not write a simple letter and I will take up the time of the entire Supreme Court to articulate a proposition which has no factual basis. So please argue your own case. Forget what the newspapers say. You argue your case. My Lord, this is not my case. It's not an individual's case. This is case of the whole nation, as a matter of fact, which is before your lordships. So therefore, certain items. Please, again you have assumed yourself. Hazur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. My Lord, we don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the nation. My Lord, 184.3 proceedings, as a matter of fact, are meant for, and
two important things. One, matter of public importance, and then breach of fundamental rights, that matter and its enforcement. So this is, I must say, this is relevant in any case at par. If you just permit me just one line, because it's very relevant. Ex-Prime Minister wants National Assembly to summon CJP, Chief Justice of Pakistan. I must say very respectfully, this... Please do not say anything. That list is not before us. And you've not made the person a party. You cannot make allegations against somebody without making him a party or her a party. Please, we will not permit this. Right, my lord. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. Lord, I am before your lordships on law and constitution. So therefore, my respectful submission is certain relevant facts which are admitted and publicly known. They are relevant because the proceedings in Please this... tell us, what are those? मैंने ये अर्ज की कि your lordship may permit me, we had an assembly of lot of people right out on the Constitution Avenue. This is a background, my lord, in which this enactment was being passed by the assembly, and they had encroached upon the area which is within the ambit of your lordship, that is the judiciary. So that is why ये point argue कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए, ये कानूनी दलाइल दीजिए ना. मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इसके अंदर ये कानून साजी की गई, इसीलिए बात चीज़ें रिलेट करना या आपके साथ रखना, लेकिन क्योंकि आप फरमाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सो चलिए ठीक है, कानूनी बात कीजिए. जी, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये केस जो बुनियादी तौर पे आपके सामने है, इसमें जो सवाल उठाए गए थे मुख्तलिफ, उसमें ये था कि ये बिल क्या ये इसको टेकअप किया जा सकता था 184(3) में. पहले तो मेंटेनेबिलिटी की बात थी, तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये एक्ट इटसेल्फ, ये जो इसकी बिगिनिंग है, ये जाहिर कर रही है कि ये फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये इनैक्टमेंट की जा रही है. सो वी क्वेश्चन दिस इनैक्टमेंट ऑन दैट बेसिस. Maintainability definitely is there because it's a matter of public importance relating to the fundamental rights. Regarding the bill, my lord, there was a question as to whether a bill could have been brought before this honorable court for the purposes of adjudication under Article 184(3) at the time when it was not the act passed by the Parliament. We're just referring to HISBA Bill, PLD 2005, Supreme Court 873. Elaborate, Lord, this bill, discuss... चौधरी साहब, if I may, कानून कभी बना ही नहीं था. ठीक है, तो अगर हम आपकी ये बात मान भी लें, क्योंकि अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वाटर इज फ्लोन ऑन द ब्रिज, अब ये एक्ट बन गया है. ठीक है, तो वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उस बहस में जाने के लिए हमें अभी ज़रूरत शायद पेश ना आए, क्योंकि अब एक्ट बन गया. अगर तो एक्ट बना ही नहीं होता, फिर आप ये बहस कर सकते थे कि जी ये बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बन है तो बस आ गया. अब यहाँ से बढ़ाते हैं ना बात को, क्योंकि अब फिर भी अगर सपोज हमने टेक्निकली हम आपसे ऐसी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अग्री करें या ना अग्री करें, मगर वो बात तो अपनी जगह ठहरेगी ना कि ये जो कानून है ये आइन के मुताबिक है, ये आइन से तसादुम रखता है. ये बात असल सवाल है, इधर आप फोकस कीजिए. मैं उसी तरफ नहीं, आपकी मान ली बात, वो चले मान भी लेते हैं, हम उस पर बहस में जाते ही नहीं. आप निकाह के आ सकते हैं, चले आ गए आप, मगर सवाल तो वहीं खड़ा रहेगा ना फिर भी. हाँ, अब मेंटेनेबिलिटी और इसके हवाले से मैंने गुजारिश कर ली. माय लॉर्ड, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो हम आपके सामने है इनैक्टमेंट, जैसे मैंने अर्ज की कि इसकी सेक्शन मुख्तलिफ जो यहाँ इनैक्ट हुई, ये एनक्रोच हुई the area which is within the jurisdiction of this honorable court. So trichotomy जो है, that is been, as a matter of fact, negated. This enactment, I would say that
totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one of the state, that is out of the three, the executive, parliament, and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be wide and unconstitutional, and would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your دے دیجیے. مگر شاید یہ بات صحیح نہیں ہے جو آپ نے کہی، کیونکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کا جو کیس تھا وہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی اس کو دیکھا گیا اور کہا کہ یہ عدالت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی دیکھ سکتی ہے. تو اگر آپ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ قانونی طور پہ تو یہ نہیں کر سکتے، آئین کو ترمیم کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر وہ فیصلہ آپ کے راستے میں آئے گا. ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کا جو کہ 21ویں ترامیم چیلنج کی گئی تھی، جس میں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھا جس کو اس عدالت نے فیصلہ کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر میجورٹی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اور مائنورٹی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی کہنا کہ تو فرق کیا پڑے گا اگر آپ کہتے ہیں آئین ترمیم کر کے، اگر یہی چیز اگر ایک آئینی ترمیمی بل میں آ گیا ہوتا اور آئینی ترمیمی ایکٹ بن گیا ہوتا تب بھی عدالت دیکھ سکتی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نہیں دیکھ سکتی ہے؟ دیکھ سکتی ہے، تو پھر یہ آپ کا آرگومنٹ تو ختم کر رہے ہیں. آپ کو نہیں، پھر آپ آرگومنٹ تو اپنا میجورٹی ویو یہی ہے جو آپ نے فرمایا. جی میں گزارش یہ کروں کہ یہ ڈیورنگ آرگومنٹ دس پوائنٹ واز raised by certain وہ چھوڑیے نا، فیصلہ جو ہو گیا اب ختم ہو گئی بات. اب آرگومنٹ تو بہت سارے ریز ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو یہ پھر حل نہیں ہے اس کا. آپ پھر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم سے آ جائے تو ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، فل اسٹاپ. دیکھیے میں چاہے پرمیمی ترمیم کرو یا آپ قانون کو میں یہ گزارش کروں اس وقت یہ انیکٹمنٹ جو ہے ایکٹ 17 یہ ان کوشچن ہے. اب یہ کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے اور کس طرح سے قانون سازی کرتی ہے، یہ تو سوال آئے گا ایٹ دی ٹائم وین دی لیجسلیشن دے آر بائی دی پارلیمنٹ. اس وقت تو اس انیکٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی انٹرنل ورکنگ پاکستان کی اور اس کے علاوہ آپ کی جورسڈکشن میں ایڈ کر دی گئی اپیل بھی. تو یہ اور آخر میں جب یہ کہا گیا کہ کوئی قانون، کوئی پریسیڈنٹ، کوئی رول، کوئی ریگولیشن کسی طرح سے بھی یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مینڈیٹ سے نکل کر جوڈیشری کا جو ڈومین ہے اس کے اندر داخل ہو گئے. سو مائی سبمیشن. اگر آپ ایک بات پہ مزید روشنی ڈالنا پسند فرمائیں. جی جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ عدالت کی آزادی از خود ایک نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے اختیارات کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے عدالتی آزادی کا خود ایک، جیسے انگریزی میں کہیں، اسٹینڈ الون کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں اس کا دفاع کرنا چاہیے. یہ عدالت کی آزادی کو اس سے دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر عدالتی آزادی نہیں ہوگی تو عوام و خاص کے جو مسائل ہیں ان کو آزادانہ طور پر نہیں سنا اور تعین کیا جا سکتا ہے.
تو آپ صرف رک رہے ہیں ایک بات پہ، عدالت کی آزادی، مگر آپ اس کو جوڑ نہیں رہے ہیں آگے والی بات کو. تو یا تو کہیں کہ ہاں عدالتی آزادی خود ہی ایک ہے، اس کا موقف اس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میرا سوال بات سمجھ گئے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بالکل سمجھ گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا، یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے، تو دیٹ از دی انٹینشن لیجسلیچر so far as 184(3) is concerned. So میری گزارش یہ ہے، میں سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں، میں سمجھ نہیں یہ پا کہہ رہا رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے، نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کر دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے، آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جورسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ. میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے، نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی ذرا وضاحت نہ کیجیے. یا تو کہیے جی ہاں یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں. اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے، نہیں، یہ میں آپ سے صرف سمجھنا، صرف آپ آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں لے رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نقصان کے لیے. تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا. تو اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں، تب تو آپ دلائل دیں. مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ وہ پامال کر رہی ہے پارلیمان عدلیہ کا، تو بس یہی ختم، اسی پہ قانون دم توڑ دے گا. میں گزارش یہ کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، نہیں نہ کیجیے نا، میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی چیز سے، یہ بتائیے. یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہی تو میں عرض کرنے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے ساتھی نے مجھے روک لیا، میرے ساتھی نے مجھے ہی روک لیا. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں پہلے طارق صاحب کے ہوتے ہوئے، یہ ساری ڈسکس کر چکے ہیں، ان سے ہم نے کوشچن پوچھ لیے، ان سے جواب آ بھی جائیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن ہے 20 اس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ فلاں 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 جو یہ سیکشنز ہیں یہ ایٹا والی، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے اپنی پٹیشن کے حوالے سے. ابھی جوابات کی طرف نہ جائیے کہ آپ کوشچن پوچھا تھا اس کا جواب، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جواب وہ دے. اگر اجازت دیں تو یہ میں نے اس کو مختلف جو اس کے ڈپارٹمنٹس یا کمپارٹمنٹس ہیں اس میں رکھا اور بات کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کپل آف پیراز فرام اے کے بروہیز بک دا کانسٹیٹیوشن، اس کے مختلف حوالوں سے، امینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. آئی بی جسٹ میکنگ اے سبمیشن آن دیٹ. ججمنٹس my lord, if your lordship may just permit me, 2A کے حوالے سے بیسک جو آبجیکٹیو ریزولوشن بنیادی طور پہ یہ اب کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینٹیو پارٹ بن چکا. وہ بیسک فیچرز جو ہیں اس میں سارے ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنس، یہ سارا، اور یہ اور اس کے بعد 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1739، اس کا سب ہیڈ جو ہے ڈی ہے.